یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حسد ہو گیا. ہمارے بھائیوں کو بھی ہو سکتا ہے, پڑوسیوں کو بھی ہو سکتا ہے. تو یار گھبرانے کی, گالیاں دینے کی, شکایتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ یہ تو نظام چلا رہا ہے. یہ نظام تو پہلے سے چلا رہا ہے. اللہ کے نبی سے خاندانی کو تو حسد ہوا تھا. کس کو حسد ہوا تھا؟ اللہ کے نبی پہ. اللہ کے نبی سے جو جلن حسد ہوا وہ خاندان سے ہوا. تو یوسف علیہ السلام نبی ہیں, ان کے باپ ہونے والے نبی ہیں, ان کے باپ نبی ہیں. شیطان نے اپنا مانجا کس دیا اور بھائیوں کو ایک بھائی کی رائے مان لی گئی. بہرحال انہوں نے باپ کو پٹا لیا, کسی بھی طرح سے کر کے باپ کو راضی کر لیا کہ چلو بھائی تم کہہ رہے ہو, تم نے کئی مرتبہ کہہ لیا, دل تو نہیں چاہ رہا, مگر لے جاؤ بھائی, تمہارا بھائی ہے, جلدی لے کے آنا بھائی. دیکھو میرا دل نہیں لگتا, زیادہ دیر تک مت لانا. لیکن ان ظالموں نے تو لانا ہی نہیں تھا. پلاننگ تو کچھ اور تھی. یہ لے کے گئے جنگل میں, لے گئے, مشورہ کرنے لگے الگ الگ, کیا کریں بھائی, کیسے کریں. بہت پریشان ہوئے. ہاں, یوسف علیہ السلام کو جو بھائی تھا اس نے کہا کہ بھائی ابا کو کیا جواب دو گے؟ بھائی تم بتاؤ. ایک کام کر لو بھائی, ابا کو جواب دینے کے لیے ایک کام کرو, جانور پکڑ کے اس کو ذبح کر کے کرتا نکال لو, اس کا کرتا اس میں رنگ لو. ابا کو دھوکہ دے دیں گے, ریوں کہہ دیں گے کہ بھائی بھیڑیا کھا گیا, بتیرے بھاگے, بتیرے پیچھے رہے لیکن حاضر نہیں آیا. کیا کرتے ابا؟ روئیں گے, جھجائیں گے, ابا ہے یقین, کیا کریں گے, بڑھاپے میں کہیں جا نہیں سکتے, ڈھونڈنے نہیں نکل سکتے, ایسا کر لو. چلو ایسے کر لو, ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے. یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو ہاتھ پیر باندھے اور کنویں میں لٹکا دیا. اپنے سگے بھائی کو, دیکھو تو صحیح زمانہ کیسا ہوتا ہے, اپنے سگے بھائی کو لٹکا دیا کنویں کے اندر. مگر وہ چونکہ نبی کے اولاد تھی اور نبی کی محبت اور آرزوؤں کا منبع مخرج تھا, محور تھا, اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اللہ کی طرف سے ایمرجنسی آدیش آیا فرشتوں کا. ہاں ابھی نبی نہیں ہے, ہونے والے نبی ہیں, مگر اللہ کے نبی کی اولاد ہیں, اللہ کے نبی کا خون ہے. فوراً فرشتہ آیا اور زمین پر جو ہے, زمین پہ گرنے سے پہلے ہاتھوں پہ لے لیا اور بالکل ہاتھوں پہ لے کے کنویں میں لے کے گئے, ایک خوبصورت آرام دہ پتھر پر لے جا کے بٹھا دیا. اللہ کا نظام تھا. کوئی کسی کا برا ہو چاہتا ہے مگر رب اس کا اچھا چاہتا ہے تو کیا ہوگا؟ بولو نا, اچھا ہوگا. کوئی کسی کا اچھا چاہے اور رب اس کا برا چاہے, کیا ہو کے رہے گا؟ اس کا بیڑا غرق. بولو نا بھائی, اس کا بیڑا غرق ہو کے رہے گا, چونکہ رب نے اس کا بیڑا غرق کیا ہے. ہو ہی نہیں سکتا, لا یضر ولا ینفع الا اللہ, اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی کو نفع پہنچائے, کسی کو نقصان پہنچائے. ایمرجنسی آدیش کے مطابق یوسف علیہ السلام کو ہاتھوں پہ لے کے بٹھا دیا. وہاں بھی بیٹھے ہی تھے, ظاہر ہے کہ اللہ کے فرشتوں کی طرف سے. بعض لوگوں نے اسرائیلی روایات ہیں, وہ تو ہمیں ان سے کوئی مطلب زیادہ نہیں ہوتا کہ ان کو وہاں پھل پیش کیے گئے, فلا کیے گئے. بہرحال اللہ نے ان کا بہترین انتظام فرمایا اور وہ وہاں سکون سے رہے. قافلہ آ کے رکا اور انہوں نے کہا کہ بھائی پانی بھر لاؤ. ادھر ادھر پوچھا, جہاں سامنے کنواں ہے وہاں گئے تو جھانک کے دیکھا کنویں میں پانی کتنا گئے. کنویں میں پانی کیا, وہاں تو جو ہے پانی والا بیٹھا, یوسف علیہ السلام بیٹھا, اور ایسی چمک, نوجوان خوبصورت چہرہ, ایسا نئی عمر تھی یوسف کی, چہرے میں چمک مار رہی ہے, کنویں میں چکا چوند ہو رہا کنواں. ارے بھائی یار یہاں تو, انہوں نے آواز لگائی وہاں سے, وہ لوگوں جیسے کسی کو کچھ پا جاتا نا تو ہمارے یہاں آواز لگاتے نا بچے, او مزہ آ گیا, مزہ آ گیا, ہاں مزہ آ گیا. بچے کرتے نہیں, کوئی چیز پا جائے راستے میں سے, تو اس نے آواز لگائی, اپنی زبان میں آواز لگائی, بشرا بشرا, خوشخبری ہو, خوشخبری. کیا ہو گئے تھے؟ اب نہیں, پانی نہیں, مزہ آ گیا. اس میں کوئی بچہ ہے کنویں میں, کہ بھائی سے نکالو. ڈول ڈال نکالا, رسی وسی ڈالی, کسی طرح سے نکالا, اور نکال کر کے اس کو اللہ رب العزت نے باہر. اب وہ اسے دیکھ رہے, جو بھی دیکھ رہا ہے, جو بھی دیکھ رہا ہے خوش ہو رہا ہے, جو بھی دیکھ رہا ہے اس کا دل کھینچا جا رہا ہے. سبحان اللہ. قافلے کے ساتھ چلا گیا. اب قافلے میں جھگڑا, انہوں نے کہا بھائی تو لے کے جائے گا, وہ کہہ رہا میں لے کے جاؤں گا, وہ کہہ رہا میں. انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے, ایسے تو جھگڑا ہو جائے گا, کون لے کے جائے گا؟ ہر ایک آدمی کے نزدیک قیمتی غلام ہے, اور اس غلام کو کیا کرو, کام کرو, اسے بیچ لو. بھائی بیچ کے جس پہ جو آئے گا حصہ تقسیم کر لیں گے. یوسف علیہ السلام کی بولی لگا دی, مارکیٹ میں لے گئے. اب مارکیٹ میں ایسا خوبصورت بچہ, اتنا ذہین فتین, جو بھی دیکھے اسی کا دل راضی ہو جائے. بات ہوتے 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 وہ بادشاہ کے یہاں چلے گئے.
بکتے بکاتے. لکھا کتابوں میں جب بولی لگ رہی تھی تو بہت بڑے بڑے امیر ترین لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے. سب کو پتا چلا کہ یوسف ایک غلام ہے, ایسا حسین ہے, چہرے میں چمک ہے, کیسا, اس کو خریدنے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو کتابوں کے اندر لکھا ہے انہی لائنوں کی قطار کے اندر ایک غریب مفلس بڑھیا, غریب اپنی کاتی ہوئی پنڈیاں لے کے بغل میں دبا کے لائن میں کھڑی ہو رہی, میں بھی یوسف کو خریدوں گی. سبحان اللہ. کسی نے پوچھا, کتابوں میں آیا, جب اس کو کسی نے دیکھا رہے یہ تو وہ ہمہ ہے تو کاٹ کاٹ کے پیٹ پالتی ہے, ہمہ کیسے آئی ہو, تو تم کیسے آئے ہو؟ ہم تو یوسف کو خریدنے آئے. کہ میں بھی یوسف کو خریدنے آئی ہوں. کیا لائی ہو, کیا لائی, تم کیا لائے ہو؟ ہم تو اپنا مال اور اساس لائے. پندیاں نکال کے کہنے لگے میں یہ لائی ہوں, میرے پاس تو یہی مال ہے, پندیا. جبکہ اس کو خود پتا تھا. یہ کہنے لگے اماں کیسی بے وقوفی کی باتیں کر رہی ہو, یوسف کے خریدار بیش قیمتی اشیاء لے کے, سامان لے کے لوگ آئے ہوئے ہیں, مال و دولت کے انبار پیش کرنے کو تیار ہیں, اور تم پندیاں لے کے کھڑی ہوئی ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں کون دے گا یوسف کو؟ خامخواہ اپنی رسوائی اور عظیمت چاہتی ہو, مذاق بنوانا چاہتی ہو, چلی جاؤ. آنکھوں میں آنسو بھر لائی. بڑھیا تجربے کار تھی, جہاں دیدہ تھی اور خدا شناس تھی. رو کے کہنے لگی بیٹے تو صحیح کہتا ہے, میں غریب ضرور ہوں, میں غریب ہوں, مفلس ہوں, ندار ہوں, مجھے پتا ہے کہ میں یوسف کو خرید, بولو نا بھائی, نہیں خرید سکتی, مگر ایک ہی جذبہ لے کے آئی ہوں کہ جب کل قیامت کے دن آواز لگے گی یوسف کے, میرے یوسف کے خریدار آئے تو میرے یوسف کی محبت میں, میرے یوسف کو گھر میں یوسف سے محبت کے شکار ہو کے, یوسف کی محبت میں گرفتار ہو کے یوسف کو لینے کے لیے خریدار آئے تھے. آؤ وہ لائن میں آؤ تو کل قیامت کے دن میرا بھی نام آ جائے گا. یہ جذبہ وہاں سے منتقل ہوا ہے. پھر یوسف سے نہیں, یوسف سے پہلے سے چلا آیا ہے اور جناب محمد الرسول اللہ تک چلایا. اور پھر محمد الرسول اللہ چونکہ تمام انبیاء کے سردار امام الانبیاء ہے, یوسف کا حسن دیکھ کر تو وہ عالم ہوا. اور شاعر کہتا ہے حسن یوسف ید عیسیٰ بیزاداری, حسن یوسف ید عیسیٰ بیزاداری, آج خوبا ہم اتارن تو تنہا داری. یوسف نہیں, تمام 1,24,000 کم و بیش انبیاء سارے ایک طرف اور میرے نبی محمد الرسول اللہ ایک طرف. پھر بھی آپ کا پردہ بھاری ہو جاتا ہے, چاہے حسن کا معاملہ ہو, چاہے کمال کا معاملہ ہو, چاہے علم کا معاملہ ہو, چاہے فراست کا معاملہ ہو, یا نبوت کے بھاری بھرکم اور نبوت کی جو مزاج کا معاملہ ہو. اللہ کے نبی کا کوئی جواب نہیں. تو یوسف کے ماننے والوں کا یہ حال تھا, محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں کا حال کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہے؟ ہونا چاہیے نہیں, ہوا. رب کی قسم انہوں نے پھر وہ کر کے دکھایا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی, اور اللہ کے نبی پر وہ اشار, وہ جذبے, وہ قربانیاں انہوں نے پیش کی کہ آج تک تاریخ کے اوراق ان کے اوپر فخر کرتے ہیں. کہا ہائے یہ کیسی قوم تھی, یہ کیسے عرب کے بدو تھے جن کو بھیڑ اور بکریاں اور اونٹ چرانا صحیح سے نہیں آتا تھا. وہ پوری دنیا کے دیکھتے ہی دیکھتے امام کیسے بن گئے. اور خدا کی قسم وہ سروت, وہ ندیاں, وہ وہاں سے ہمارے پاس ایک لائن اپ کیا گیا کہ آج بھی ہو جو براہیم جیسا ایمان پیدا, آج بھی ہو جو براہیم جیسا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا.